وہ ایسے معصوم ہیں، گناہ بالکل نہیں کرتے، صرف شراب پیتے اور زنا کرتے ہے، معصوم ہے وہ لوگ۔ میں نے کہا ثقل اکبر جن کے پاس ہوگا، ثقل اصغر بھی انہی کی جھولی میں ہوگا۔ اب بتاتے آپ مجھ سے کہیں سے قرآن سے پتہ کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخدا یہ لاکھوں کا مجمع ہے، آپ کو بتا دوں، سب نے سر نیچے کیا، ایک بھی مجتہد ان کا ایسا خنزیر نہیں ہے کہ جس کو قرآن یاد ہے۔ کل اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے، ہندو جو 100 سال 150 سال سے جن کے کاروبار اس ملک میں ہے، ڈھاڈر میں ہے، کلات میں ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں، خیبر پختو میں، ہندو آپ کے ساتھ ہوگا، یہودی آپ کے ساتھ دیں گے، نصارہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ میرے ادارے اس بات کو نوٹ کر لے، شین و یا عین و ہا کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا۔ ہمارے ملک کی معروف اور مشہور شخصیت ایک دینی رہنما حضرت مولانا مفتی منظور مینگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جیسے وسیع علم عطا فرمایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس علم کی گہرائی اور عمق بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت وقتاً فوقتاً مناظروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت جب ایران گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے، وہاں کیا ہوا، کیا دیکھا، حضرت اب خود ہی اپنی زبانی بیان فرما رہے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے اپنے بڑے بڑے اکابرین میں کوئی اس قسم کا نہیں دیکھا جو قرآن سے محروم ہو، لیکن اللہ کے لیے بتاؤ، خمینی حافظ قرآن تھا، یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خامی نہیں۔ میں چونکہ ایران گیا ہوں اور 8 بڑے مجتہدین سے میری ملاقات ہو گئی ہے، میں ان بدبختوں کا، بے غیرتوں کا صحابی ہوں، ان کو میں نے دیکھا۔ حضرت فرما رہے ہیں میں ان بدبختوں کا، بے غیرتوں کا صحابی ہوں، مطلب شیعہ کا، کہ میں نے ان کے 8 مجتہدوں کو دیکھا ہے۔ اب ان میں ماشاءاللہ کتنی اچھی اچھی خوبیاں تھی، صفات تھی، ملاحظہ فرمائی۔ آپ سمجھے نہیں؟ وہ ایسے معصوم ہیں، گناہ بالکل نہیں کرتے، صرف شراب پیتے اور زنا کرتے ہے، معصوم ہے وہ لوگ۔ اگر آپ نحوست، اگر آپ سند لینا چاہیں تو آپ تابعی بن سکتے ہیں، میں آپ کو سند دے سکتا ہوں۔ ان بے غیرتوں کو میں نے دیکھا سب کو۔ بخدا اس پر جھگڑا ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ کے وارث سنی حضرات ہے، اورنگزیب فاروقی ہے، مولی منظور ہے، لدھیانوی ہے، یا آیت اللہ منتظری ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے آقا سلیمانی ہے، شیخ شیرازی ہے، ناصر مکارم ہے، شیخ حسین ہرساوی ہے، شیخ جلالی ہے۔ یہ 8 مجتہدین میں سب سے ملا ہوں، چونکہ عالمی مقابلے میں گیا ہوں، سب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، اور یہ 8 وہ ہے کہ ایرانی حکومت انہی پر قائم ہے، اور یہ معصوم صرف زنا اور شراب اور لواطت اسی میں مبتلا ہے، باقی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس پر مناظرہ ہو گیا کہ شیعہ اور اہل بیت اور قرآن وغیرہ صحابہ وغیرہ کے وارث ہم شیعہ ہیں یا اہل سنت والجماعت ہیں، اس پر مناظرہ ہو گیا۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ آپس میں بحث چھڑ گئی، ادھر سے عرب علماء تھے، ادھر سے شیعہ حضرات تھے، ان کے مجتہدین فلاں فلاں فلاں، تو حضرت نے کیسے ایک ہی جملے میں سب کو خاموش کروا دیا۔ آئیں سنتے ہیں۔ یہ سب کو دیکھ چکا ہوں، جھگڑا ہو گیا کہ اہل بیت کے وارث کون ہے، قرآن کے وارث کون ہے، نبی کے وارث کون ہے، یہ حضرات ہے یا اورنگزیب فاروقی ہے، لدھیانوی صاحب مولی منظور ہے۔ جھگڑا ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہمارے بلوچ جوش میں آ گئے، عرب علماء تھے وہ بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا تمہاری جیسے، انہوں نے کہا تمہاری جیسے، گالیاں ہو گئے، کون وارث ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اصل میں یہ اہل بیت کو کہتے ہیں ثقل، اور قرآن کو کہتے ہیں ثقل اکبر، اور اہل بیت کو کہتے ہیں ثقل اصغر۔ اب وہ کہتے ہیں ثقل اکبر کے وارث بھی ہم ہیں، ثقل اصغر کے وارث اہل بیت، پنجتن پاک کے وارث بھی ہم ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا وارث ہوں، سنی کہہ رہے کہ ہم وارث ہیں۔ جھگڑا ہو گیا، میں نے کہا ثقل اکبر جن کے پاس ہوگا، ثقل اصغر بھی انہی کی جھولی میں ہوگا۔ اب بتاتے آپ مجھ سے کہیں سے قرآن سے پتہ کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخدا یہ لاکھوں کا مجمع ہے، آپ کو بتا دوں، سب نے سر نیچے کیا، ایک بھی مجتہد ان کا ایسا خنزیر نہیں ہے کہ جس کو قرآن یاد ہے۔ اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبان کتے کی طرح اس طرح کنارے سے نکل جاتی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میرے نبی نے بات صحیح کی اللہ کے لیے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کی اتق اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف رکھو، خدا کا خوف مسلمان کو ہوتا ہے،
خدا کا خوف مسلمان کو ہوتا ہے جن کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، صحابہ سے جو محروم ہے، محمد رسول اللہ سے محروم، ان کو کیا خوف ہوگا؟ اتقوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ ومن آذاهم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے گالیاں دیتا ہے ایذا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی کو تکلیف دینے والے، نبی کی گستاخی کرنے والا، ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، آپ لوگ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لعنت تو بھیج سکتے جو ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ خدا کے بندو یہ تو دیکھو کہ جب یہ بل پاس ہو گیا، یہودی بھی اس میں پریشان نہیں ہے، یہودی عیسائی بھی پریشان نہیں ہے، سکھ بھی پریشان نہیں ہے، اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اتنے زمانے سے سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہندو اور یہودی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم خباثت میں، کفر میں ان سے آگے۔ آخر ہمارے ملک میں ہندو بھی تو رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہ رہے ہیں، سکھ بھی رہ رہے ہیں۔ میں اپنے ان اداروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ادارے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے محافظ، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے ادارے تنخواہ لے کر کے وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس پورے یہ ہے کہ جلسے کانفرنس کے ذریعے سے لاکھوں کا مجمع ہے، میں اپنے اداروں کو سلام پیش کر کے یہ کہتا ہوں بغیر تنخواہ کے خدا کی قسم ہم اس ملک میں سنی آپ کے ساتھ ہے، اور شافی آپ کے ساتھ ہے، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے، بریلوی آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات آپس میں رہیں گے، لیکن وہ ایمان و کفر کے نہیں ہے۔ یہ حضرت نے بڑے عجیب بات بیان فرمائی کہ کل اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے تو وہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ نہیں دیں گے؟ یہ بڑا عجیب نقطہ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ اگر تاریخ پر نظر رکھی جائے تو جب مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے تو وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ہر قدم پر، ہر موقع پر مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے؟ لیکن اس میں اپنے برادر مکرم اورنگزیب فاروقی سے بھی ان سے بھی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس بل کے پاس کرنے میں جماعت اسلامی کا بھی شکریہ، اہل حدیث کا بھی شکریہ، اور اسی طرح بریلوی حضرات کا بھی شکریہ۔ بلکہ آپ سے یہ عرض کروں کل اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے، ہندو جو 100 سال 150 سال سے جن کے کاروبار اس ملک میں ہے، ڈھاڈر میں ہے، کلات میں ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں، خیبر پختو میں، ہندو آپ کے ساتھ ہوگا، یہودی آپ کے ساتھ دیں گے، نصارہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ میرے ادارے اس بات کو نوٹ کر لے، شین و یا عین و ہا کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا۔ شین و یا و عین و ہا یہ شیعہ حضرات یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیشہ اس بدبخت فرقے نے ایسا ہی کیا ہے کہ ہر قدم پر مسلمانوں کے ساتھ غداری ہی کی ہے۔ اگر ایران حملہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ وہاں چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیند انہوں نے حرام کی ہے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں، علم میں، عمل میں، تقوی میں، ہر چیز میں برکت ڈالے، ہر چیز میں اضافہ فرمائے۔ آپ بھی دعائیں کرتے رہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔